جی، مسلم لیگ نون پنجاب کے صدر رانا ثناء اللہ اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے موجودہ سیاسی صورتحال پر بات کرتے ہیں۔ رانا صاحب یہ بتائیے کہ اس وقت جو حکومت کو سب سے بڑا سامنا ہے وہ ہے مہنگائی کا، کیا یہ حکومت مہنگائی پر قابو پا لے گی؟ دیکھیں، حکومت کو اس وقت مہنگائی کا جو ہے وہ عوام کو ریلیف دینے کے حوالے سے تو موجود ہے، یہ بہت بڑا چیلنج ہے۔ لیکن ملک کی جو اکانومی ہے وہ میرا خیال ہے کہ بنیادی چیلنج ہے۔ ملک کی اکانومی کا ریوائول جو ہے وہ بڑا بنیادی نقطہ ہے، اور اگر اس میں حکومت کامیاب نہیں ہوتی تو ملک جو ہے وہ اس میں جو ہے وہ یعنی ڈیمیج یا نقصان میں جانے کا احتمال ہے۔ تو اس لیے حکومت کی کامیابی جو ہے وہ پاکستان کے اکنامک ریوائول، یا اس وقت جس صورتحال میں پاکستان موجود ہے اکنامیکلی، اس سے جو ہے وہ پاکستان کو سرخرو کرنا ہے۔ تو یہ بتائیے، جو کہتے ہیں کہ معیشت جو ہے وہ اس وقت بہتر ہو سکتی ہے جب سیاسی حالات ٹھیک ہوں، تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ سیاسی حالات جو ہیں وہ اس قابل ہیں کہ ہماری معیشت جو ہے وہ بہتر ہو سکے؟ جی بالکل، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ یعنی معاشی استحکام کے لیے سیاسی استحکام جو ہے وہ ضروری ہے، یہ ہر کوئی کہتا ہے اور یہ درست کہتا ہے۔ لیکن پاکستان میں سیاسی عدم استحکام کی بنیاد جو ہے وہ عمران خان کی ذات ہے، اس کی پالیسیاں ہیں، اور جسے یعنی مجموعی طور پہ جو فتنہ کہا جاتا ہے، تو یہ جو اس کی فتنہ گری ہے یا فتنے پہ مبنی اس کی جو پالیسیز ہیں، ان کی وجہ سے جب سے وہ ہے اس وقت سے ملک میں سیاسی عدم استحکام ہے۔ جب وہ اپوزیشن میں تھا 14 سے 18 تک، تو اس وقت بھی اسی کی پالیسیز اور اسی کے اقدامات اور جو جس قسم کا اس نے ماحول بنائے رکھا وہ سیاسی عدم استحکام کا باعث بنا۔ کچھ قوتوں کی حمایت بھی اسے حاصل تھی۔ اس کے بعد جب وہ حکومت میں آئے تو پھر بھی انہوں نے وہی کام کیا، یعنی وہ اپوزیشن میں ہوں یا حکومت میں ہوں، ان کا وجود جو ہے وہ عدم استحکام کی آپ سمجھ لیں کہ ضمانت ہے۔ تو اس لیے سیاسی عدم استحکام تو ہے، اور میرا خیال ہے کہ یہ جاری رہے گا، کیونکہ عمران خان کا جو ہے وہ بنیادی ایجنڈا یہ ہے۔ اچھا رانا صاحب، یہ بتائیں کہ آپ نے تو یہ کہہ دیا ہے کہ بانی پی ٹی آئی کا ایجنڈا یہ ہے، تو کیا کوئی ایسی کوشش ہو سکتی ہے حکومت کی طرف سے کہ ملک میں سیاسی استحکام لانے کے لیے جو ہے وہ بانی پی ٹی آئی سے جو ہے وہ بیٹھ کر مذاکرات کیے جائیں اور ملک کو آگے کی طرف لے کر جائے جائیں؟ وہ بیٹھنے کو تیار ہی نہیں ہے، نہ وہ بیٹھے گا کسی سے، نہ وہ کسی سے بات کرے گا۔ وہ پونے 4 سال، پورے 4 سال وہ حکومت میں رہا ہے، اور اپوزیشن جو ہے وہ اسے بار بار آن دی فلور آف دی ہاؤس اس کی موجودگی میں جو ہے وہ لیڈر آف دی اپوزیشن کے طور پہ میاں شہباز شریف صاحب نے، بلاول بھٹو زرداری صاحب نے بار بار کہا کہ ہم آپ کے ساتھ بیٹھنے کو تیار ہیں، تعاون کرنے کو تیار ہیں، اکانومی کو جو ہے وہ بہتر کرنے کے لیے چارٹر آف اکانومی کرنے کو تیار ہیں۔ لیکن اس کا آگے سے جواب ہوتا کہ میں تمہارے ساتھ بیٹھوں؟ میں تو تمہارے ساتھ بیٹھ ہی نہیں سکتا، میں تو تم کو چھوڑوں گا نہیں، آپ سب چور ہیں، سب ڈاکو ہیں۔ تو وہ کسی کے ساتھ نہ بیٹھنے کو تیار ہے، اور میرا خیال ہے یہ کوشش بھی کرنا جو ہے یہ رائے گا ہی جائے گا، کیونکہ اس کی جو فطرت اور شرشت ہے اس میں یہ چیز نہیں ہے، وہ نہیں بیٹھے گا۔ اچھا رانا صاحب، یہ بتائیں کہ آپ نے جو ہے وہ پنجاب اور وفاق میں بڑے عہدوں پر کام کیا ہے، تو اب اس وقت کوئی ایسی سچویشن ہے کہ آپ کو کوئی آفر ہوئی ہو کہ آپ پنجاب یا وفاق میں کوئی بڑا عہدہ لے لیں اور کام کریں؟ دیکھیں، اس میں میری ایک ذاتی رائے ہے ایک سیاسی کارکن کے طور پہ، اور میں سمجھتا ہوں کہ میری اس رائے کا احترام کیا جائے گا کہ پارلیمانی نظام میں جو ہے وہ جو لوگ منتخب ہو جائیں اور جو لوگ اسمبلیز میں آ جائیں تو کاروبار حکومت جو ہے ان کو چلانا چاہیے۔ جو لوگ نہ آ سکیں وہ اپنے حلقے میں رہیں اور وہ کوشش کریں نیکسٹ ٹائم جو ہے وہ کامیاب ہو جائیں، اور ایسے ہوتا رہتا ہے۔ تو اس لیے میری تو رائے یہ ہے کہ جو لوگ منتخب ہو کے آئے ہیں تو انہیں جو ہے وہ آپ جو ہے وہ یہ ذمہ داریاں دیں،
اور وہ ذمہ داریوں کو جو ہے وہ پورا کریں. ہماری حمایت، ہماری سپورٹ جو ہے وہ پارٹی کے ساتھ ہے، پارٹی کی گورنمنٹ کے ساتھ ہے. جی، یہ تھے رانا ثناء اللہ، اور ان کا یہ کہنا تھا کہ ملک میں جو ہے معاشی استحکام لانے کے لیے جو ہے سیاسی استحکام ضروری ہے. ہم کوشش کریں گے کہ جو بانی پی ٹی آئی وہ یہاں ہمارے ساتھ بیٹھیں اور ملک کو آگے لینے کی طرف جائیں، لیکن جو ان کا ساتھ یہ بھی کہنا ہے کہ جو بانی پی ٹی آئی ہے وہ مل کر نہیں بیٹھیں گی، کیونکہ ان کا ایجنڈا جو ہے وہ صرف فساد کا ہے. جی.